سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ محافظوں کا دستہ جو جاسوس اور 6 لڑکیوں کو قاہرہ لے کر جا رہا تھا، راستے میں دور آگے انہیں بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ لاشیں ہیں، بدبو بھی ہے۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان ایوبی کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کے عقبی حصے پر حملے کر کے یہ کشت و خون کیا تھا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسعت پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گڑھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور ترکش تھے، برچھیاں، تلواریں، ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا۔ رات یہی بسر کرنی تھی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا تھا۔ اسے جب خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ مصری کے پاس چلی گئی۔ اسی لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ اور دور ہٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ لڑکی اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے 3 ٹیلوں سے بھی پرے لے گئی۔ لڑکی نے مصری کی باہوں میں لے لیا۔ لڑکی نے مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود سا ہو گیا۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرا محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو رابن کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا، اس کے بعد اس کے چاروں ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے تیر، کمانیں، ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچھی اٹھا لی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے۔ اب وہ اکٹھے تھے، سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ رابن ایک محافظ کے سینے پر برچھی مارنے کے لیے برچھی ذرا اوپر اٹھائی۔ باقی 4 بھی ایک ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے۔ نہایت کامیاب چال تھی۔ وہ ایک وقت میں 4 محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی 11 کے اٹھنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے 3 شتروان تھے اور وہ آسان شکار تھے۔ رابن نے برچھی اوپر اٹھائی۔ زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابن کے سینے میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا تیر رابن کے ایک ساتھی کے سینے میں جا لگا۔ وہ ڈولے۔ ان کے 3 ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ 2 اور تیر آئے اور 2 اور قیدی اوندے منہ گر گئے۔ آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے کو مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ ان کے محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی، جن کے سروں پہ موت آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیر انداز آگے آئے، انہوں نے مشلیں روشن کیں۔ یہ وہ 2 محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر جلدی پہنچنا چاہیے۔ وہ دیانتدار تھے اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب 4 قیدی
ان के करीब से गुजरे तो इनमें से एक की आंख खुल गई, तो इसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताकब दबे पाँव किया। उन्होंने इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो इन्हें तीरों से ख़त्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में इन्हें जो कुछ नज़र आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों वापस आकर टीले के साथ छुप कर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफ़िज़ों को बिरछियाँ मारने के लिए बिरछियाँ उठाईं, उन्होंने तीर चला दिए, फिर चारों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज़ दी तो इसे लापता पाया। इस आवाज़ से लड़कियां जाग उठीं और बाकी मुहाफ़िज़ भी जागे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखीं, हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। इन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मसरी कमांडर वहाँ नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफ़िज़ों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल इसी वक्त इनके मसरी कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। इसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। इस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मसरी कमांडर अपने मुहाफ़िज़ दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की इसे खासा दूर ले गई। इसे मालूम था कि इसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मसरी को एक टीले के साथ लेकर बैठ गई। इस टीले से ज़रा परे बालियान और इसके 6 मुहाफ़िज़ों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मूबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। इसके हाथ में शराब की बोतल थी। मूबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफ़िज़ों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। इसने दरी बिछा दी और मूबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में इन्हें करीब से किसी की बातों की आवाज़ें सुनाई दीं। वो दम साध कर सुनने लगे। आवाज़ किसी लड़की की थी। बालियान और मूबी दबे पाँव इस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। इन्हें 2 साए बैठे हुए नज़र आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मूबी और ज़्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मसरी कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मूबी को यकीन हो गया कि इसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि इन्हें काहिरा ले जाया जा रहा है। मसरी ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ़ थीं, किसी शक की गुंजाइश न थी। मूबी जान गई कि ये मसरी इस लड़की को इसकी मजबूरी के आलम में अयाशी का ज़रिया बना रहा है। मूबी ने यह बिल्कुल ना सोचा कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और इसने जो इरादा किया है इसका नतीजा क्या होगा। इसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, यह मसरी है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। इस लड़की को बचा लो। ये मसरी तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। इसने बालियान को और ज़्यादा भड़काने के लिए कहा, यह बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में इजाफ़ा कर लो। बालियान शराब पिए हुए था। इसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर खंजर मसरी कमांडर की पीठ में घोंप दिया। खंजर निकाल कर इसी तेज़ी से एक और वार किया। लड़की मसरी से आज़ाद होकर उठ खड़ी हुई। मूबी दौड़ी और उसे आवाज़ दी। वो दौड़कर मूबी से लिपट गई। मूबी ने उससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। इसने राबन और दूसरे साथियों के मुतल्लक भी बताया और ये भी कहा कि वो 15 मुहाफ़िज़ों के पहरे में हैं। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमाने और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफ़िज़ों में से एक अपने मसरी कमांडर को आवाज़ें देता उधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और इस मुहाफ़िज़ को ख़त्म कर दिया। वो लड़की इन्हें अपनी साथ जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टीले के पीछे रोशनी नज़र आई। इसने टीले की ओट में जाकर देखा। वहाँ बड़ी बड़ी 2 मशालें जल रही थीं। इनके डंडे ज़मीन में गड़े हुए थे। इनके ऊपर वाले सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था।
اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ موبی کے افسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے تھے، ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہوا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے، وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ہر ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں ایک گھوڑے کی سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں جو دور نکل گئیں۔ بالیان نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت کیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ گھوڑا بمازین غائب تھا۔ اسے فرار ہو کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا۔ چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس پڑی تھیں۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا، باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جیتوں میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالیان نے کہا میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے، جاری ہے۔